ہاں البتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اللہ کے رسول نے یہ حکم اپنے رب کا سنا دیا کہ جس بھی صحابی کے نکاح میں 5 6 7 8 ازواج ہیں وہ ان میں سے جن 4 کو چاہے اپنے نکاح میں رکھے، باقیوں کے لیے اللہ کے قرآن نے حکم نازل کر دیا ہے کہ آپ ان کو چھوڑیں۔ ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ سوال کرنے والا یہ کر سکتا ہے، رسول اللہ جو عمل کرتے ہیں صحابہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو 4 سے زیادہ ازواج کو طلاق دینے کا جب حکم دیا تو اللہ کے رسول کے نکاح میں 11 بیویاں ہیں۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حکم کی، رب تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ سوال ہے نا؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں جہاں پہ 4 رکھنے کا حکم ہے وہیں پہ 7 حکم دے دیا، اے اللہ کے رسول آپ کسی عورت کو طلاق نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہوتی ہے، اور رسول اللہ کے بعد یا رسول اللہ کی زندگی میں پیغمبر کی طلاق یافتہ یا پیغمبر کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جب پیغمبر کی بیوی بیوہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی کے ساتھ اس امت کے کسی فرد کو شادی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلا نقطہ کہ نبی کی شادیاں 11 اگر ہیں تو وہ آیات نازل ہونے سے پہلے کی ہیں۔ آیات نازل ہونے کے بعد دوسرا نقطہ 11 برقرار رکھی اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے ساتھ اس امت کا کوئی فرد نکاح نہیں کر سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ کا یہ حکم کہ جو عورت نبی کے نکاح میں آ گئی، مومنوں کی ماں بن گئی، اب اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز اور رتبہ اور مقام اس کو دے دیا ہے، تو اب یہ اعزاز اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی سے واپس نہیں لیتا۔ 2 چیزیں۔ تیسری بات یہ ہے جو انتہائی اہم سمجھنے والی ہے، غیر مسلم مستشرقین ان گوروں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلام پہ تحقیق کر کے اسلام کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو بڑا خوبصورت جواب دیا جا سکتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی ہے، اور پھر 50 سال کی عمر تک اللہ کے رسول نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ تیسری نقطے کی بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں وہ دنیاوی خواہش کی بنا پر نہیں ہیں، اللہ کے رسول کی شادیاں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ اسلام کو سیاسی اعتبار سے بھی تقویت چاہیے تھی، اور اسلام کو مسلمانوں کو تعداد کے اعتبار سے بھی تقویت چاہیے تھی، اور علاقائی اعتبار سے بھی تقویت چاہیے تھی۔ غور سے سنتے جائیے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی شادی ذاتی خواہش اور تمنا کی بنا پر نہیں کی۔
اللہ کے رسول کی جو بھی شادی ہے وہ فقط اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ کیسے؟ اسلام کو مالی طاقت بھی چاہیے تھی، جغرافیائی طاقت بھی چاہیے تھی، سیاسی طاقت بھی چاہیے تھی، اور لوگوں کی تعداد کی طاقت بھی چاہیے تھی۔ آپ تصور کریں، اللہ کے رسول کی جو جوانی کی عمر ہے 25 سے لے کر 50 سال تک، صرف ایک عورت، مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے رسول نے نکاح رکھا، اور اس دورانیے میں دوسرا نکاح کسی عورت کے ساتھ نہیں کیا۔ اب آپ غور کریں کہ 50 سال کی عمر کے بعد انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نبی نے دنیا کی ذاتی خواہش کی بنا پر شادیاں کرنی ہوتی تو یہ پیک ٹائم تھا، نبی نے نہیں کیے۔ اور نبی کے جتنے بھی نکاح ہیں وہ اللہ کے رسول کی 51 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ اگلی 10 شادیاں اللہ کے رسول کی 51 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ کیوں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 10 نبوی میں ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ٹائم ہے۔ مکے کے اندر اللہ کے نبی نے کتنے سال گزارے ہیں؟ 13 سال۔ 13 سال مکے کے اندر گزارے ہیں، اور 10 نبوی میں سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، تو مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی 51 بہار میں 51 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا نکاح کرتے ہیں سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدہ سودا بنت زمع سے جب نکاح ہوا ہے تو سیدہ سودا بنت زمع کی عمر بھی 50 سال ہے۔ ذاتی خواہش کی بنا پہ نبی نے کوئی شادی نہیں کی، اور سیدہ سودا بنت زمع جو مومنوں کی دوسری ماں ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے اللہ کے پیغمبر کی دوسری بیوی ہے، ان سے نکاح صرف اس لیے کیا کہ ان کا پورا خاندان، پورا قبیلہ کفر کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور یہ واحد مسلمان تھی۔ اگر یہ اپنے قبیلے کی طرف پلٹ جاتی تو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سہارا دیا۔ اور تیسرا نکاح میرے نبی نے سیدہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ چوتھا نکاح میرے نبی نے سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اور پانچواں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ چھٹا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ اور ساتواں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ آٹھواں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ اور نواں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ کیا۔ اور 10واں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ بنت حی ابن اخطب جو کہ یہودیوں کا سردار تھا اس کی بیٹی کے ساتھ کیا۔ اور اللہ کے رسول کا آخری نکاح میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔